الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجاز عقلی کا بیان چل رہا تھا اور آپ کے سامنے مثالیں سب پیش کی گئی تھی، امبتر ربیع البقرہ ساری جملہ خبریہ کی، صحیح ہے نہیں؟ تو اب یہاں پر آگے بیان کر رہے ہیں وغیر مختص بالخبر، یعنی یہ مجاز عقلی جو ہے یہ صرف جملہ خبریہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کیا ہے؟ بل یجری فی الانشاء، متن دیکھتے جائیں، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ انشاء میں بھی جاری ہوتا ہے، بل یجری فی الانشاء، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ انشاء میں بھی جاری ہوتا ہے۔ اس کو لکھ دیں کیا؟ کہاں ڈب لکھے اسے، غیر مختص بالخبر بل یجری فی الانشاء، جیسے یا حامان ابنی لی سرحا، اے حامان میرے لیے ایک مضبوط محل بنا دو، بل یجری فی الانشاء نحو، ہو گیا؟ ولا بد من قرینۃ، اب چلیں آگے، ولا بد من قرینۃ، ولا بد من قرینۃ لفظیہ، ولا بد له من قرینۃ لفظیہ کما مرہ او معنویہ، ہو گیا؟ اب آ جائیں وغیر مختص بالخبر، اور یہ جو ہے مجاز عقلی جو ہے وہ جملہ خبریہ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، عطف علی قولی کثیر فی القرآن کثیر، قرآن میں بہت زیادہ ہے، یعنی کہیں گے کہ جملہ خبریہ جو آیا قرآن پاک میں دیکھیں مثالیں، تو صرف جملہ خبریہ قرآن پاک میں کثیر ہو تو ایسے کہہ رہے ہیں عطف علی قول کثیر، یہ کثیر پر عطف ہے، ای وہو غیر مختص بالخبر، یعنی جملہ خبریہ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ، یہ مصنف کو کیوں کہنا پڑا غیر مختص بالخبر؟ یہ کہنا کیوں پڑا؟ کیوں؟ لِأَنَّ تَسْمِيَتُ بِالْمَجَازِ فِي الْإِثْبَاتِ، کیونکہ انہوں نے اس کا نام رکھا ہے مجاز فی الاثبات، یعنی اس کا نام رکھا انہوں نے کہ مجاز کا ہونا اس بات کے ساتھ، اور اس بات ہونا یہ جملہ خبریہ میں ہوتا ہے، جملہ انشائیہ میں بھائی جملہ انشائیہ خبر اور صدق کا اعتبار ہی نہیں رکھتا ہے تو اس بات کہاں تھا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کا نام رکھا ہے مجاز فی الاثبات، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو پیش کیا انہوں نے احوال اسناد خبری میں پیش کیا ہے، احوال اسناد خبری میں پیش کیا ہے، تو اب یہ وہم ہونے لگا کہ شاید یہ کیا ہے، یہ خبر کے ساتھ خاص ہے، تو اس وجہ سے مصنف نے یہ عبارت پیش کی وغیر مختص بالخبر، تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ یہ خبر کے ساتھ ہی خاص ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ کہہ رہے ہیں لِأَنَّ تَسْمِيَتُ بِالْمَجَازِ فِي الْإِثْبَاتِ، اس لیے کہ اس کا مجاز کے ساتھ نام رکھنا اس بات میں، وَإِرَادَهُ، اور اس مجاز عقلی کو پیش کرنا احوال اسناد خبری میں، یوہم، یہ وہم دلاتا اختصاص بالخبر، اس مجاز عقلی کے خاص ہونے کا کس کے ساتھ؟ جملہ خبریہ کے ساتھ خاص ہونے کا جو ہے ایک خیال دلاتا تھا، تو مصنف نے فرمایا بل یجری فی الانشاء، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ یہ انشاء میں بھی جاری ہوتا ہے، جیسے یا حامانو ابنی لی سرحا، فرعون نے حامان سے کیا کہا؟ اے حامان میرے لیے ایک محل بنا دو، کیا بنا دو؟ لعلی، تاکہ میں چڑھوں اور دیکھوں اس کے خدا کو دیکھ کے آؤں، یا حامان لی سرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں چڑھ کر کے بہت لمبا اونچا محل بنا دو تاکہ میں ان کے خدا کو چڑھ کر دیکھ کے آؤں۔ اب دیکھیے یہ کام کس کا تھا؟ فَإِنَّ الْبِنَا فِعْلُ الْعَمَلَ، کہ بنانا جو ہے یہ عملہ مزدوروں کا کام ہے، وہ حامان سبب عامر، اور حامان کون ہے؟ سبب ہے اور حکم دینے والا ہے، اور جب اس کا کہنے والا کوئی موحد ہے یا کوئی قرینہ ہو تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ قرینہ مجاز عقلی ہوتا ہے، لہذا یہاں پر یہ سبب تھا، اس کی وجہ سے اس کی طرف نسبت کر دی گئی۔ تو یہ دیکھیں مثال کس میں جاری ہوئی؟ انشاء میں ہوئی، ابنی بناؤ میرے لیے، جبکہ بنانے کی نسبت کس کی طرف کرنا تھی؟
عملہ کی طرف، لیکن اس کی طرف کر دی گئی کس معنی کر؟ سبب کے طور پر، سبب یا حکم دینے کے اعتبار سے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُكَ، اسی طرح آپ کا قول ہے لِيُنْبِتِ الرَّبِيعُ مَا شَاءَ، چاہیے کہ موسم بہار جو چاہے اگائیں، جو چاہے اگائے، یہ بھی امر ہے۔ وَلِيَصُمْ نَهَارُكَ، چاہیے کہ تمہارا دن روزہ رکھیں۔ وَلِيَجِدَّ جِدُّكَ، چاہیے کہ تمہاری کوشش، تمہارا نصیبہ کوشش کرے۔ یہاں دوسری پہلی مثال میں جو ہے یمبت فعل امر کی صنعت کر دی گئی ربی کی طرف، دوسری مثال میں یسم فعل کی صنعت کی گئی نہار زمان کی طرف، اور تیسری مثال میں یجد فعل امر کی صنعت کر دی گئی کس کی طرف؟ مصدر کی طرف، جد کی طرف، مصدر کی طرف کر دی گئی۔ یہ تمام اسناد ایسی ہیں جو کیا ہیں؟ معنی موصول ہو کے علاوہ کی طرف ہیں، اور جب غیر کی طرف ہوں وہاں پر اسناد قرینے کی وجہ سے تو وہ مجاز عقلی ہوا کرتا ہے۔ وما اشبہ ذالک، اور اس کے مشابہ جو ہیں مما اسند فی، جس میں اسناد کی گئی ہو امر کی یا نہیں کی، الا ایسی چیز کی طرف، لیسا مطلوب منہ، جس سے کیا ہوتا ہے مطلوب صدور فعل یا ترک فعل نہیں ہوا کرتا ہے۔ کبھی کبھی امر کی اسناد کر دی جاتی ہے نہیں، اور نہیں کی بھی اسناد کر دی جاتی ہے، وہ نہ اس سے امر مطلوب ہوتا ہے، اور نہیں کی اسناد کر دی جاتی ہے نہ اس سے ترک طلب ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں معنی غیر موصول میں استعمال ہونا قرینے کی وجہ سے۔ کبھی امر کو استعمال کیا تھا اپنے دوسرے معنی اصلی کے علاوہ میں، ہوتا نہیں، تو کہتے ہیں کہ اور اس کے مشابہ جس میں امر یا نہیں کو اسناد کی گئی ہو الا ما، اس کے علاوہ کی اس کی طرف، جس میں جو ہوتا ہے اس سے نہ تو صدور فعل مطلوب ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے ترک فعل مطلوب ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کا قول ہے لیت النہر جارن، کاش نہر جاری ہوتی۔ اب یہاں نہر جو ہے جارن جو فعل کی اسناد کر دی گئی نہر کی طرف، کیونکہ لیتا کے اندر جو نہر جارن کے اندر جو ضمیر ہے، ضمیر کی طرف اسناد ہوئی، اور پھر وہ ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ نہر کی طرف راجع ہے، تو نہر کی طرف اسناد ہوئی، اور یہ نہر جاری نہیں ہوتی بلکہ جاری ہونا والا پانی ہوتا ہے، تو یہاں اسناد کر دی گئی اور لیتا کا استعمال کیا گیا، اور لیتا کس میں سے؟ انشاء میں سے، لیکن یہاں پر کوئی نہ تو صدور فعل مطلوب ہے بلکہ صرف کیا ہے؟ رغبت کا اظہار ہے۔ اسی طرح اصلاۃ و تعمر کا، کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے؟ بھائی نماز کون سی چیز ہے جو حکم دینے والی ہوگی؟ دے گا تو اللہ حکم دے گا، صحیح ہے نہیں؟ تو صلاۃ کی جو ہے تعمر کی جو اسناد کر دی گئی کس کی طرف؟ پہلے کہیں گے تعمر کی اسناد ہوتی ہے اس کے اندر ضمیر کی طرف، اور ضمیر راجع کس کی طرف؟ صلاۃ کی طرف، تو یہاں اسناد کر دی گئی صلاۃ کی طرف، تو صلاۃ تو حکم دینے والی ہے ہی نہیں، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کیا یہ ایک طرح سے سبب ہے یا کچھ نہ ہے؟ تو اس کی طرف اسناد کر دی گئی، تو یہ اسناد کیا ہوگی؟ مجاز عقلی ہوگی۔ اور یہاں حرف استفہام آ گیا، اور حرف استفہام آنا یہ کس میں سے؟ انشاء میں سے، صحیح ہے نہیں؟ تو یہاں پر نہ تو صدور فعل ہے اور نہ کیا ہے؟ نہ صدور فعل مطلوب ہے یہاں پر کہ آپ امر کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ کرو یہ اس طرح سے، اور نہ یہاں پر ترک فعل کا طلب ہے، بلکہ یہاں پر لیت النہر جارن ہے، یہاں پر صرف رغبت کا اظہار ہے، اور اصلاۃ کا تعمر کا یہاں پر صرف مذاق اڑانا مقصود ہے نبی کی، ارے تمہاری نماز حکم دیتی ہے، تو یہاں تحکم کے طور پر، لیکن ہے دیکھیے انشائی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں ولا بد للمجاز العقلی من قرینۃ کلفظیہ کما مرہ، مجاز عقلی کے لیے کوئی نہ کوئی قرینے کا ہونا ضروری ہے، بغیر قرینہ کے ہوگا تو وہاں پر آپ اس کو حقیقت پر ہی محمول کریں گے۔ مجاز عقلی کے لیے کوئی قرینہ ہونا ضروری ہے، چاہے وہ لفظیہ ہو، جیسا کہ ابو النجم کے شعر میں پیچھے گزرا کہ وہاں اس نے کہا تھا کہ جذب اللیالی میز عنہ قنزعن قنزعن، جذب اللیالی یعنی اس کے سر کے بالوں کو جدا کر دیا رات کے آنے جانے نے۔ اب یہ لگ رہا تھا رات کی طرف اسناد کر دی میزہ کی، رات کے آنے جانے نے کیا کر دیا؟ سر کے بالوں کو جدا کر دیا، تو رات کا آنا جانا یہ کیسے جدا کر سکتا ہے؟ جدا کرنا تو کیا اس کا کام ہے؟ اللہ کا تعالیٰ کا کام ہے، تو یہ ظاہر میں لگ رہا تھا شاید اس نے کیا کر دی؟ اسناد کر دیا اس کی طرف، گویا کہ یہ اس کا حقیقی معنی ہے، لیکن وہاں پر قرینہ جو بتا رہا تھا کہ شاعر نے جو ہے اس کی طرف اسناد مجازی کی ہے، اس کا بعد میں آنے والا ٹکڑا تھا افناؤ قیل اللہ، افناؤ قیل اللہ، یہ قیل اللہ یہ اللہ کا لفظ لانے کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ شاعر جو ہے وہ موحد ہے، تو یہاں قرینہ لفظیہ نے بتا دیا کہ یہاں کیا ہے؟ مجاز عقلی ہے، اور حقیقت عقلیہ مراد نہیں ہے، یہاں تو قرینہ لفظیہ ہوگا۔ ہاں
اور جو اس کے مشابہ جس میں امر یا نہیں کی اسناد کی گئی ہو، یہ مثال نہیں ہے اس میں، جس میں امر یا نہیں کی اسناد کی گئی اس میں جس سے صدور فعل یا ترک فعل مطلوب نہیں ہوتا ہے، یہ مثال اس کی نہیں ہے، بلکہ یہاں تو دوسری مثال دی ہے امر کی جو اور مثالیں تھیں انشاء سے تعلق رکھتی تھی، لیتا والی انشاء سے تعلق رکھتا تھا، لیتا بھی انشاء سے تعلق رکھتا تھا، حمزہ استفہام بھی۔ ہاں امر کی اور مثالیں ہو جائیں گی جہاں پر یہ مطلوب نہیں ہوتا ہے، مطلوب نہیں ہوتا، جیسے کہ آپ نے اس کی بہت ساری امر کی مثالیں پڑھی ہیں کہ امر اپنے معنی اصلی سے عدول کر جاتا ہے اور دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دوسرے معنی میں۔ ہاں یہ انشاء کی مثال ہیں، امر کی اور دوسری مثال ہوں گی جہاں پر نہ تو صدور فعل مطلوب ہوتا ہے اور نہ ہی ترک فعل مطلوب ہوتا ہے کیا وہ بلاغت، درست بلاغت۔ تلخیص المفتاح دکھانا۔ کونو حجارتن و حدیدہ، تسخیر کے لیے، ندب کے لیے، اباحت کے لیے، عینی سبھائی کے لیے، تسویہ کے لیے، اسبرو اولا تصبرو، دیکھیے یہاں پر امر ہے لیکن یہاں کیا ہے صدور فعل مطلوب نہیں ہے، تعجیز کے لیے، تسخیر کے لیے، فاتو بصورت من مثلی، ساری مثالیں ہیں۔ تو یہ ہو گیا۔ اسی طرح نہیں میں بھی ہوتا ہے، نہیں میں بھی ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے ترک فعل مطلوب نہیں ہوتا، صرف بس اسی طرح سے اس کی طرف کیا کر دی جاتی ہے، اسناد کر دی جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ یہاں پر کہیں نہیں کے اندر، جیسے کہ کوئی آپ کا خادم جو آپ کی حکم کی پیروی نہیں کر رہا ہے تو آپ کیا کہیں، لا تتمثل امرا، میرے امری، آپ کی پیروی لا یتمثل امر کا، اور پیروی نہیں کرتا، آپ اس سے کہیں لا تتمثل امری، تم میرے حکم کی پیروی مت کرو، میرا حکم مت مانو۔ اب دیکھیے یہاں پر حکم دینا مقصود نہیں ہے، مطلب دھمکی دینا مقصود ہے، اچھا نہیں مانتے ہو پتہ چل جائے گا تمہیں کیا ملے گا آگے چل کے، یعنی پتہ ہے کاننا کا قلتا، گویا کہ آپ اس سے کہہ رہے ہیں سترا ما یلزمک علی ترک امری، دیکھ لو گے تم جو تمہارے میرا حکم نہ ماننے پر تمہیں جو لاحق ہوگا۔ تو دیکھیں یہاں پر دونوں ہیں، امر ہے ایک طرح اسبرو فصبروا اولا تصبروا کونو حجارتن و حدیدہ، یہ ساری مثالیں تھیں امر کی، لیکن وہاں کیا ہے صدور فعل مطلوب نہیں ہے۔ اسی طرح نہیں کی مثال آئی یہاں پر، تو نہیں کے اندر بھی یہاں پر کیا ہے ترک فعل مطلوب نہیں ہے بلکہ یہاں دھمکی دینا مقصود ہے، لا تتمثل ہو گیا۔ اور یہ مثالیں ہو گئیں لیت النہار جارن، یہ انشاء کی مثالیں ہو گئیں۔ کہہ رہے ہیں اس کے لیے کوئی قرینہ لفظیہ کا ہونا ضروری ہے، مجاز عقلی کے لیے قرینہ کا ہونا ضروری ہے، صارفۃ عن ارادۃ ظاہرہ، جو پھیرنے والا ہو ظاہر کے مراد لینے سے، جو پھیرنے والا ہو۔ کیوں؟ لأن المتبادر إلى الفہم عند انتفاء القرینہ، اس لیے کہ انتفاع قرینہ کے وقت فہم کی طرف انتقال جو ہوتا ہے وہ حقیقت کی طرف ہوتا ہے۔ لأن المتبادر إلى الفہم، اس لیے کہ متبادر الفہم یعنی فہم کا منتقل ہونا کس کی طرف، قرینے کے منتفی ہونے کے بعد ہوا الحقیقت، وہ کیا ہوتی ہے، حقیقت ہی ہوتی ہے، یعنی انسان جب قرینہ نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا، حقیقت ہی ہوگا۔ اب قرینہ ہونا چاہیے چاہے لفظیہ ہونا چاہیے، کما مرہ فی قول ابن نجم، جیسے گزرا ابو النجم کے قول میں، کہاں پر گزرا تھا، افناء قیل اللہ، کہا تھا افناء قیل اللہ، یا قیل اللہ یہ لفظ آیا تھا کہ اس کو فنا کر دیا اللہ کے اس کہنے نے، تو یہاں پتہ چل گیا کہ قرینہ کہ یہاں پر کہنے والا جو ہے وہ موحد ہے، اور اس نے اپنے اس قول میں جذب اللیالی کی جو طرف اسناد کر دی ہے، میز عن کنزوعن جذب اللیالی، یہ جذب اللیالی کو مسند الیہ بنایا ہے اور میزہ کی اسناد کر دی ہے جذب اللیالی کی طرف، تو یہاں پر جو ہے اسناد جو ہے یہ مجاز عقلی ہے، جو اس پر قرینہ جو تھا قیل اللہ ہی بتا رہا تھا اس بات کو کہ شاعر جو ہے موحد ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ صحیح ہے۔ او مانویہ، یا قرینہ کیا ہو، مانویہ ہوگا، جو بتائے گا اس بات کو کہ یہاں پر جو ہے ایسی چیز ہے، اگرچہ لفظوں میں تو نہیں ہوگی وہ چیز، لیکن ایسی چیز ہوگی وہ سمجھاتی ہوگی کہ یار ہو ہی نہیں سکتا ایسا، نہ تو وہ جو ہے محققین مانتے ہوں نہ ہی مبتلین باطل لوگ مانتے اس چیز کو، لفظوں میں تو نظر نہیں آئے گا لیکن ایسی چیز ہوگی کہ آپ ایسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز آنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مجھے تیری محبت تیرے پاس لے کر کے آ گئی، تیری محبت کیا آ گئی، تیرے پاس لے کر کے آ گئی، جات بھی لئی کا محبتوں کا، جات بھی لئی کا، تیری محبت مجھے تیرے پاس لے آئی، یہ محبت کون سی، اس کے پیر لگے ہوئے ہیں، چل کے آ رہی ہے،
تو یہ بتانے والی ہے کہ یہاں پر سب مانتے ہیں کہ یار یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے محبت دل میں پیدا ہوئی تو میں آیا، صحیح ہے نہیں، یا عقلاً محال ہو، یعنی عادتاً عقلاً محال ہو، یا ایسے ہو کیا ہو عادتاً محال ہو لیکن عقلاً محال نہ ہو. جیسے کہ حزم الامیر جندہ، امیر نے لشکر کو شکست دی. امیر عقلاً کیسے شکست دے دے گا؟ عقل کہہ رہی ہے اکیلا کیسے شکست دے دے گا پورے کو؟ لیکن ہاں ممکن ہے پورا اکیلا توپ لے کے پہنچ گیا ہو میدان جنگ میں، پورے ہی گاؤں آگے چلا دی، 2-3 زیادہ سب بھاگ گئے، ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہوگا قرینہ معنویہ. او معنویہ یا قرینہ معنویہ کا استحالت قیام المسند بالمذکور، جیسے کہ مسند کا قیام کا محال ہونا مذکور کے ساتھ، یعنی بالمسند الیہ، مسند الیہ کے ساتھ. چونکہ مسند الیہ پہلے عام طور پر آ ہی رہا ہے، تو محبتو کا یہ مسند الیہ ہے اور جات یہ مسند ہے. تو اب کہہ رہے ہیں مسند الیہ کے ساتھ مسند کا قیام محال ہو، مال مسند یعنی جو ذکر کیا جائے مسند کے ساتھ، عقلاً محال ہو، ای من جہت العقل، کس اعتبار سے؟ عقل کی جہت کے اعتبار سے، یعنی ان یکون بحیث اس طور پر ہو کہ لا یدعی احد من المحققین والمبطلین، کہ محققین علماء حق اور باطل لوگوں میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہ کرتا ہو کہ انہ یجوز قیام بھی، کہ اس کے ساتھ اس کا قیام جائز ہو سکتا ہے. یعنی سارے لوگ کہتے ہوں یار اس کے ساتھ قیام نہیں ہو سکتا، تو اب نہیں ہو سکتا تو اس کے ساتھ لایا شاعر، تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، تو کہا کہ ہاں اس سبب کی وجہ سے یہ ویسے لایا ہے کہ انہ یجوز قیام بھی، کہ اس کے ساتھ اس کا قیام جو ہے وہ دعویٰ نہ کرتا ہو کہ اس کا قیام اس کے ساتھ جائز ہو سکتا ہو. لأن العقل اذا خلیہ ونفسہ یعد محالا، اس لیے کہ عقل کو جب اس سے خالی کر لیا جائے اور نفس کو جب خالی کر لیا جائے تو نفس اور عقل جو ہے اس کو محال سمجھتا ہو. کیا سمجھ میں لیا ہے؟ اس لیے کہ عقل جو ہے جب اس کو خالی کر لیا جائے اور نفس کو اس تمام قرینوں وغیرہ سے خالی کر لیا جائے، تب کیا سمجھتی ہو عقل؟ اس کو محال سمجھتی ہو کہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر بھی شاعر کہتا ہے تو کہیں گے کہ وہاں پر کیا ہے؟ قرینہ کیا ہے؟ معنویہ ہے، جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ اس نے اس کا صدور کا ذکر کر دیا ہے کہ محبت آئی لے کر کے. تو دراصل محبت کو لانے کے اسباب کچھ ہے، محبت نہیں آئی، آیا کچھ ہے نفس. جیسے کہ آپ کا قول کیا ہے؟ محبتوں کا جات بھی لئی کا، تیری محبت مجھے تیرے پاس لے کر کے آ گئی. کہہ رہے ہیں لظہور استحالت قیام المجیء بالمحبت، کیونکہ بات ظاہر ہے کہ مجیء کا قیام جو ہے محبت کے ساتھ محال ہے. مجیء کا قیام آنا کس کے ساتھ ہوگا؟ جس کے اندر عقل و شعور کی صلاحیت اور چلنا ہو. تو مجیء کا قیام جو ہے یہ محبت کے ساتھ محال ہے. یہ تو کیسے ہوا؟ عقلاً محال ہے. کیا ہے؟ او عادتاً، یا جو محال ہو کیسے؟ عادت کے اعتبار سے محال ہو، من جہت العادتی، عادت کے اعتبار سے محال ہو. جیسے حزم الامیر جندہ، امیر نے جو ہے لشکر کو شکست دی. لاستحالت قیام حزم الجندی بالامیر وحدہ، کہ تنہا امیر کے ذریعے سے لشکر کو شکست دینے کا قیام کیا محال ہے؟ عادتاً محال ہے. وَإِن كَانَ مُمْكِنًا عقلاً، اگرچہ کیا یہ عقلاً ممکن ہے. تو دیکھیں یہاں قرینہ معنویہ تھا، کوئی لفظ کے اندر سمجھ نہیں تھا، صرف عقل سمجھتی تھی یا عادتاً سمجھ میں آتا تھا کہ یہ جو ہے اس کی طرف اسناد کر دی ہے، تو یہ اسناد کیسی ہوگی؟ مجاز عقلی ہوگی، اور وہ عقل سمجھے گی یا عادتاً سمجھ میں آئے گا. سمجھ میں آ گیا؟ وَإِنَّمَا قَالَ قِيَامُهُ بھی، آپ مصنف نے فرمایا قیامو بھی فرمایا، قیامو بھی یعنی اس کے ساتھ اس کا قیام. تو یہ کس نے فرمایا؟ مصنف نے قیام فرمایا. قیام مسند اور مسند الیہ اس لیے کہا تاکہ یہ اس کو بھی شامل ہو جائے جہاں مسند کا مسند الیہ سے صدور ہوتا ہے، تاکہ جہاں اس کو بھی شامل ہو جائے جہاں مسند کا مسند الیہ سے صدور ہوتا ہے. جیسے ضرب اور حزم ہے، مارنا اور شکست دینا، یا مسند الیہ سے صدور ہوتا ہے. اور شامل ہو جائے جہاں مسند الیہ کا صدور نہیں ہوتا، ان کو بھی شامل ہو جائے. صحیح ہے نہیں؟ جہاں مسند الیہ کا صدور نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ کہا جائے قربت الدار اور بعودت الدار، گھر قریب ہوا اور گھر دور ہوا. اب دیکھیں گھر قریب ہوا گھر دور ہوا، ان مثالوں میں قروبہ اور بعودہ کی اسناد کس کی طرف کی گئی ہے؟ دار کے ساتھ قائم ہے. لیکن دار سے ان کا صدور ہوا ہے کیا؟ دار سے صدور نہیں ہے، بلکہ دار کے ساتھ متصف ہے. یہ قریب ہونا، گھر قریب ہوا گھر دور ہوا، گھر سے صدور تھوڑی ہوا، بس گھر کے ساتھ کیا ہے؟ یہ
متصف پایا گیا اور ان سے صدور نہیں ہوا ہے، تو اس لیے قیام بھی مصنف نے فرمایا، اگر یہ فرماتے صدور بنا تو صرف وہ مثالیں شامل ہوتی ہیں اس میں جہاں پر کیا ہے مسند الیہ کا اس کا صدور ہوتا ہو، اور جہاں مسند الیہ سے صدور نہ ہوتا ہو وہ مثالیں خارج ہو جاتی اس سے. اس لیے مصنف نے فرمایا کہ مسند کا قیام مسند الیہ کے ساتھ، اب یہ تاکہ اس کو بھی شامل ہو جائے جہاں مسند کا مسند الیہ سے صدور ہوتا ہے، جیسے ضربہ مارنا، شکست دینا، اور ان کو بھی شامل ہو جائے جہاں مسند الیہ سے مسند کا صدور نہ ہوتا ہو لیکن مسند کا مسند الیہ کا اتصاف ہوتا ہو. جیسے کہ گھر قریب ہوا گھر بعید ہوا، تو گھر قریب ہوا گھر بعید ہوا، یہ قربہ جو ہے مسند الیہ گھر کے ساتھ ہے قیام لیکن گھر سے صدور نہیں ہوا ہے، گھر سے دور ہونا یہ صدور نہیں ہوا بلکہ ہاں اس کے ساتھ متصف ہے. ہاں وَإِنَّمَا قَالَ قِيَامُ بھی یہ ہے نا قیام مسند بالمسند الیہ، ماتن جو ہے مصنف ماتن شارح فرما رہے ہیں اس کی تشریح کرتے ہوئے. وَإِنَّمَا قَالَ قِيَامُ بھی یہ اوپر لکھا ہوا ہے متن میں ہے مصنف کا ہے. وَإِنَّمَا قَالَ قِيَامُ بھی، اور مصنف نے فرمایا قیام اس کے ساتھ اس کا قیام لِيَعُمَّ صُدُورَ تاکہ یہ اس کو بھی شامل ہو جائے جو اس سے صدور ہوتا ہے، جیسے ضربہ اور ہزمہ وغیرہ، اور اس کو بھی شامل ہو جائے جو مسند الیہ سے جس کا صدور نہ ہوتا ہو، جیسے قربہ اور بعودہ. وصدور عطف علی استحالتی، اور صدور یہ عطف ہے کس پہ؟ استحالہ پر، کا صدور الکلام، جیسے کہ محال ہو سے صادر ہونا عقلاً محال ہو تو مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا، جیسے کہ کلام کا صادر ہونا موحد سے اس کو بھی پھیر دیا جاتا ہے کس کی طرف؟ مجاز کی طرف. یا تو اس کا صادر ہونا محال و عقلاً تو اس کو پھیر دیا جائے گا مجاز کی طرف، یا اس کا صادر ہونا کلام کا کسی ایسے کلام کا صادر ہونا جس میں سمجھ میں آتا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے، کس سے صادر ہو؟ موحد سے صادر ہو تو اس کو پھیر دیا جائے گا مجاز کی طرف. جیسے کہ کلام کا صادر ہونا موحد سے فی مثل اشاب الصغیر، اشاب الصغیر جیسی مثالوں میں بعد فإنه یکون قرینۃ معنویہ، تو یہ قرینہ معنویہ ہوگا کہ اس بات پر کہ اعلیٰ ان اسناد اشابہ و افنا، کہ اشابہ اور افنا کی اسناد جو ہے کر الغدات کی طرف اور مر العشی کی طرف یہ مجاز ہے. تو موحد کی طرف سے صادر ہو جانا یہ کیا ہوگا؟ قرینہ ہوگا اس بات کی طرف کہ اسناد اس کی طرف کر دی ہے، صبح کے آنے جانے اور رات کے چلے جانے نے کیا کر دیا؟ بڑھاپا کر دیا. تو یہ حقیقتاً کام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے لیکن موحد نے کہا ہے تو مجازی طور پر ہے. اب بس ایک چیز دیکھ لیں، لا یقال ھذا، یہاں سے کہنا چاہ رہے ہیں اعتراض ہے کہ اس شعر میں اشابہ صغیرہ جو آپ نے کہا، اس شعر کا جو ہے موحد سے صادر ہونا محال عقلی ہے. کیا یہ محال عقلی میں داخل ہے؟ کیونکہ موحد اشابہ اور افنا کے مسند الیہ مذکور یعنی کر الغدات اور مر العشی کے ساتھ قیام کو محال سمجھتا ہے. کیا سمجھتا ہے؟ یعنی جو ہے موحد جو ہے کر الغدات مر العشی کا یعنی بڑھاپا لانا، بڑھاپے کو یہ لانا یہ محال سمجھتا ہے. یہ کیسے اسناد کر دے گا اس کی طرف؟ یہ اشابہ صغیرہ چھوٹوں کو بوڑھا کر دیا اور بوڑھوں کو فنا کر دیا کس نے؟ صبح کے آنے جانے، رات کے آنے جانے نے. یہ جو ہے اسناد اس کی طرف مسند الیہ کی یعنی کر الغدات مر العشی کے ساتھ یہ قیام کو محال سمجھتا ہے. لہذا جب یہ صورت محال عقلی میں داخل ہے تو اس کو علیحدہ سے محال کا مقابل بنا کر پیش کرنا کیسے درست ہوگا؟ لہذا جو ہے جب محال سمجھتا ہے موحد ان چیزوں کو تو آپ کو اس کو مثال میں پیش کرنا درست نہیں ہونا چاہیے. تو مصنف فرماتے ہیں لا یقال ھذا، یہ نہ کہا جائے، یا اشابہ صغیرہ جیسی مثال ہے یہ ھذا داخل فی الاستحالہ، یہ نہ کہا جائے یہ تمام مثالیں کس میں داخل ہیں؟ استحالہ میں داخل ہے، محال میں داخل ہیں. لأن نقول، اس لیے ہم کہتے ہیں لا نسلم ذالک، ہم اسے تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں اشابہ صغیرہ کا موحد سے صادر ہونا استحالت عقلیہ میں داخل ہے. کیونکہ استحالہ عقلیہ سے مراد وہ استحالہ ہوتا ہے جہاں جس کو عقل بداہتاً کیا ہے محال سمجھتی ہے. ہر عاقل و بالغ بغیر نظر و فکر کے اس کے محال ہونے کا قائل ہو. محققین مبتلین میں سے کوئی بھی اس کے جواز کا مدعی نہ ہو. حالانکہ ہم دیکھیں بہت سارے ذی عقل اس کے جواز کے قائل ہیں، محققین مبتلین کیا ہیں اس کو جواز کے قائل ہیں. تو ایسا پتہ چلا کہ ذی عقل کا اس کو محال نہ سمجھنا، اس کے محال ہونے کو ثابت ہونے کے لیے ہمارے پاس دلائل کی طرف محتاج ہونا. اس بات کی دلیل ہے
کہ جب یہ مثال استحالہ عقلیہ میں داخل نہیں ہے تو اس کو استحالہ کا مقابل بنا کر علیحدہ سے ذکر کرنا بالکل درست ہے۔ بہرحال عقل مند والوں سے یہ مثالیں پیش ہیں، جاری ہیں، انہوں نے پیش کی ہیں، تو ان کا جاری ہونا، ان کا پیش کرنا، اگر وہ یہ محال ہوتا تو وہ اس کو مثالوں کو پیش ہی نہیں کرتے۔ جب پیش نہیں کرتے تو یہ محال میں سے ہوتا، لیکن پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محال عقلی میں سے لا یقال، یہ نہ کہا جائے ھذا داخل فی استحالۃ، یہ مثال اشابۃ صغیرہ جیسی مثال جو ہے محال میں داخل ہے، قائم ہے محال عقلی میں داخل ہے، لأن نقول، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں لا نسلم ذالک، ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، کیفا، یہ کیسے ہو سکتا ہے محال ہو، وقد ذهب الیہ کثیر من ذوی العقول، اور بہت سارے ذوی العقول اس کی طرف کیا گئے ہیں، اس کی طرف گئے، انہوں نے قول کیا، اس طرح کی مثالیں پیش کی ہیں، واحتججنا فی ابطال الدلیل، اور ہم محتاج ہوئے ہیں اس کے باطل کرنے کی دلیلوں کے ذریعے۔ تو باطل کرنے کے دلیلوں کے ذریعے محتاج کیوں ہیں؟ پہلے ہوا ہے، لوگوں نے اسناد کی ہے اس کی زمانے کی طرف، تبھی تو ہم دلیلوں کے محتاج ہوئے ہیں۔ جب کوئی چیز ہوتی نہیں تو ہم محتاج کیوں ہوتے؟ بھائی کوئی چیز کے لوگوں نے کوئی کہا ہے تبھی تو ہوئے ہم۔ فلاسفہ نے منزلۃ بین المنزلتین مانا کہ انسان کافر نہیں ہوگا، یا تو مومن ہوگا یا کافر ہوگا یا درمیان کا ہوگا، تو مانا تبھی ہم نے دلیلیں دی۔ جو کوئی چیز ہوتی نہیں تو بیکار میں دلیل لے دیتے ہم، تو ہم دلیلوں کے محتاج ہوئے اس کو باطل کرنے میں۔ اس کا مطلب یہ کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کام نہیں ہوتا یہ کرنا، یہ کام زمانے کا کام ہے، بڑھاپا کرنا، جوانی لانا، اسی طرح بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کو بندوں کے افعال وغیرہ، تو جو لوگوں نے کہے ہیں تو لوگوں سے اس کا مطلب انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسی چیزیں محال عقلی میں سے نہیں ہیں، اگر محال عقلی میں سے ہوتی تو وہ اس طرح کے قول پیش ہی نہیں کرتے۔ تو ایسا آپ کا کہنا کہ یہ محال عقلی میں سے ہے، اشابت صغیرہ وغیرہ، اس کو پیش نہ کیا جائے، یہ آپ کی بات بالکل درست نہیں، بلکہ ایسا ہوا ہے، جب ہوا ہے تو لوگوں نے اس کے پاس دلیلیں پیش کی ہم نے تاکہ ہم اس کو باطل کر سکیں، لہذا یہ درست ہے۔ کیا ہے؟ اس کو استحالہ کا مقابل بنا کر علیحدہ سے پیش کرنا بالکل درست ہے، اور جن عقل والوں کا محال نہ سمجھنا، یہ بات دلیل ہے، محال نہ سمجھنا عقل والوں کا، اور اس کو محال ہونے کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے دلائل کی طرف محتاج ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مثال استحالہ عقلیہ میں داخل نہیں ہے۔ چلیں صلو علی الحبیب علی محمد۔